میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ ہزاروں انبیاء آئے، ہر نبی کی امت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، کتنے انبیاء، ہر نبی کی امت، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ اب انبیاء والا جو کام تھا، انبیاء کی جو محنت تھی، وہ اللہ نے اس امت کو دی۔ انبیاء والا کام، جس کام کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے، وہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ مسلمان بھول گئے، مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھولا نہیں ہے، اسے وہ مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اور میری غلطی ہے میں نہیں پڑھتا۔ جو ایک آدمی رمضان میں اگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ مانتا ہے کہ روزہ تو رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے میں نہیں رکھتا۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، لیکن تبلیغ کا کام نہیں کرتا۔ تبلیغ کا کام تو وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا۔ بعض دفعہ گشتوں میں ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو آگے سے وہ آدمی کہتا ہے میرے پاس کیوں آئے بھائی، میں تو نماز پڑھتا ہوں، ابھی مسجد سے آ رہا ہوں، فلاں آدمی کو جا کے سمجھاؤ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ سمجھ رہا ہے یہ تبلیغ والے نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور میں تو پڑھتا ہوں۔ یہ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ ہاں، اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہے ہمارا کام، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ ابھی تو کما رہے ہیں کیوں کہ کھائیں گے، کھا رہے ہیں کیوں کہ کمائیں گے، چلو کما لو کھا لو، کھا لو کما لو۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم، جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، وہاں نہ استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ آج امت ظلم پر ہے۔ یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ زندگی اللہ نے دی کس لیے؟ کہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا، انسانوں کو ہدایت مل جائے، یہ فکر کرتے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ اب جو قوت صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگانی تھی وہ لگا دی کس پر؟ مال کمانے میں، ضرورتوں کو پورا کرنے میں۔ کھا لو اس پر زور لگ رہا ہے، پہن لو کپڑوں پر زور لگ رہا ہے، مکان بن جائے اس پہ زور لگ رہا ہے، شادیاں اچھی ہو جائیں اس پہ زور لگ رہا ہے، سواری اچھی ہو جائے، یہ 5 چیزوں پر زور لگ رہا ہے۔ کھانا، لباس، مکان، شادی، سواری، یہ ضرورتیں، یہ کوئی کمال کی چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ زیادہ کھانا کمال ہوتا تو بھینسا بہت کھاتا ہے، انسان کی خوراک زیادہ ہے کہ بھینسے کی خوراک زیادہ ہے؟ یہ کوئی کمال؟ اگر کھانا عمدہ سے عمدہ کھانا یہ کوئی عزت کی چیزیں ہوتی، یہ کوئی کمال کی چیزیں ہوتی، تو سب سے بہترین کھانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہوتا۔ اچھے مکان بنانا، قیمتی مکان بنانا، اگر یہ کوئی
عزت کی، شرافت کی، سعادت کی، کامیابی کی چیز ہوتی تو سب سے بہترین مکان کس کا ہوتا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے کھانے سادہ تھے، کپڑے سادہ تھے، مکان سادہ تھے، شادیاں سادہ تھیں، سواریاں سادہ تھیں۔ زور کس پہ لگائے؟ زور، صلاحیت، طاقت، استعداد، اللہ کا دین زندہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا اسلام کے لیے، ہمارا مرنا اسلام کے لیے، ہماری صلاحیت اسلام کے لیے، ہمارا دماغ استعمال ہو اسلام کے پیرانے پر۔ مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا۔ کپڑوں سے نہیں چمکے گا، عہدوں سے، ڈگریوں سے، پھولوں سے۔ اس ذریعے مسلمان چمکے گا جب اسلام چمکے گا۔ ہاں، مسلمان کو عزت کب ملے گی؟ جب اسلام کو عزت ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام فتح ہوا، شام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کپڑے سیدھے سادے سے، سواری ایسی سادی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت سواری بدل لیں، کپڑے بدل لیں، شام کے لوگ استقبال میں کھڑے۔ ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے، فرمائیے تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری شان و شوکت سواریوں سے؟ اور ایک بہت خوبصورت جملہ بولا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی۔ اور ایک بہت بڑا پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے۔ آج کیا ہوا؟ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اسلام کو تو مانتا ہے، اسلام کی نہیں مانتا۔ قرآن کو مانتا ہے، قرآن کی۔ اپنی شادیوں سے اسلام نکال دیا، اپنے لباس سے اسلام نکال دیا، اپنے کاروبار سے اسلام نکال دیا۔ یہ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہے ہمارا کام۔ تو سب نیت کریں کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو نیت ہے۔ پہلی بات کیا ہے بھائی؟ نیت۔ اتنی بڑی موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اتنا سا کچرا آ جاتا ہے، موٹر سائیکل کھڑی ہے، کیوں؟ کچرا آ گیا۔ ہاں، جب نیت میں کچرا آ جائے پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ نیت کا کچرا نکالے گا۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم ہیں کون، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کھا لو، کما لو، دکان بنا لو، دفتر بنا لو، پیسہ کما لو، گھر بنا لو، 2 گھر بنا لو، 2 فیکٹریاں لگا لو۔ یہ تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کا دین زندہ ہونا ہے۔ اور آج تک دیکھو، کسی کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، کسی کے 50 سال گزر گئے، صلاحیت غلط جگہ لگ گئی۔ یہ 40 سال کہاں لگائے؟ دکان پہ، دفتر میں، پیسہ کمانے میں، ڈگری لینے میں، عہدہ لینے میں، مکان بنانے میں، بچوں کی شادیاں کرنے میں۔ بس یہ ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی، یہ ہماری قوت غلط جگہ غلط خرچ ہوئی، یہ ہم سے کیا ہوا؟ ظلم ہوا۔ تو اس پر ہم اللہ سے معافی مانگے۔ اس پر اللہ سے کیا کریں بھائی؟ کہ صلاحیت غلط جگہ لگا دی، پکڑ، زور غلط جگہ لگ گیا۔
اور جو بقیہ زندگی اس کے بارے میں عزم کر لیں کہ اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. جذبہ ہو، نیت ہو. اچھا کرنا کیا ہے؟ تبلیغ میں کیا محنت ہے؟ یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ کیا کرے؟ سب سے پہلا کام جیسے عمارت بنانی ہے، پہلے بنیاد بنے گی. تبلیغ میں پہلا کام کہ یقین ٹھیک ہو جائے. کیا ٹھیک ہو جائے؟ یقین، دل میں یہ بات اتر جائے کہ اس ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہر آدمی عزت چاہتا ہے تو عزت دینے والا کون؟ اللہ. ہر آدمی رزق چاہتا ہے تو رزق دینے والا کون؟ اللہ. ہر آدمی خوشیاں چاہتا ہے تو خوشیاں دینے والا کون؟ اللہ. بیمار شفا چاہتا ہے تو شفا دینے والا کون؟ اللہ. زمیندار ہے تو کھیتی اگانے والا کون ہے؟ اللہ. شادی کی ہے تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. جتنا بھی بگاڑ ہے اس بگاڑ کو ختم کون کرے گا؟ اللہ. شر کو کون ختم کرے گا؟ اللہ. مصیبتوں کو کون دور کرے گا؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ سارے غریب کس کے محتاج ہیں؟ اور مالدار کس کے محتاج ہیں؟ عوام کس کی محتاج ہے؟ اور حکمران کس کے محتاج ہیں؟ سب اللہ کے محتاج. ہاں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت، ہر شخص، ہر چیز میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ. سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ہے کامیابی. مال کا مل جانا کامیابی نہیں، حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں، اللہ کو راضی کرنا یہ کامیابی ہے. انسان کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کو پا لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا. اور انسان کی سب سے بڑی ناکامی اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کو ساتھ نہ لینا. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے انسان. تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ اے دنیا کے مالداروں اور اے دنیا کے زمینداروں،
اور اے دنیا کے حکمرانوں، اور اے دنیا کے وزیروں، اور اے دنیا کے بادشاہوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو۔ کس سے محبت کرو؟ اللہ سے۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ ساری دنیا کی حکومت ملی، ساری دنیا کے عہدے ملے، ساری دنیا کی جائیدادیں مل گئی، ساری دنیا کی چیزیں مل گئی، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ کو ساتھ لو۔ ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ خوشیاں دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ کون ہے؟ جس کو چاہے بادشاہت دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے پیدا کرے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ساری دنیا کے حکمران چاہیں یہ نہیں ہوگا، ساری دنیا کے بادشاہ چاہیں وہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہر انسان کے ارادے توڑتا ہے، بادشاہوں کے ارادے توڑتا ہے، وزیروں کے ارادے توڑتا ہے، حکمرانوں کے ارادے توڑتا ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ آدمی محنت کرتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے اور بڑا زور لگاتا ہے، نتیجہ الٹا آتا ہے۔ نتیجہ کیا آتا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اور وہ ہے طاقت والا، اور وہ ہے قدرت والا، اور اللہ دیکھ رہا، اور اللہ سن رہا، اور اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ باخبر۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ علیم، سمیع، بصیر، قدیر، قدرت والا ہے۔ کیسے اپنی قدرت سے مرغی میں انڈا بنا دیتا ہے، اپنی قدرت سے انڈے سے چوزا بنا دیتا ہے، اپنی قدرت سے بھینس میں دودھ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ پھل نظر آ رہے ہیں، سیب ہیں، انار ہیں، کیلے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھل، پھول اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ غلے، میوے، اسی زمین سے کڑوی مرچ اور اسی زمین سے میٹھی کھجور۔ اللہ ہے۔ زمین میں نہ مٹھاس ہے نہ کڑواہٹ ہے، زمین میں کوئی رنگ نہیں ہے۔ یہ پھلوں میں رنگ اللہ نے بھرے، یہ پھولوں میں خوشبو اللہ نے بھری، زمین میں تو کوئی خوشبو نہیں۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اللہ فرماتے ہیں
ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. آفاق میں آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ زمین اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ پہاڑ، یہ جانور، یہ پرندے، یہ درندے، یہ پھل، یہ پھول، یہ سبزیاں، یہ چاند، یہ سورج، یہ درخت، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ سمندر، یہ مچھلیاں، ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے آفاق میں. پھر اللہ ماتے اپنے اندر آ جاؤ. یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ بولنا، یہ سننا، یہ ہاتھ کی حرکت، پاؤں میں حرکت، یہ دل کا دھڑکنا، یہ سانس کا لینا، یہ جگر کا نظام، گردوں کا نظام، ہڈیوں کا نظام، جوڑوں کا نظام، پٹھوں کا نظام، پھیپھڑے کا نظام، نیند کا نظام، بیدار ہونے کا نظام، یہ عقل کا دماغ کا نظام، یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تم پر نعمت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ. حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی اللہ کی نعمتیں. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا تمہاری میں نے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری زبان نہیں بنائی، تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے. روزانہ پانی پی رہے ہیں، پانی کون پلاتا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. یہ پانی تم پیتے ہو یہ آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں. پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، دھمکی دی ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں. اللہ نے شکوہ کیا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. انسان، اللہ مخاطب ہے، اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں، اللہ خطاب فرما رہے ہیں ہم سے، ہم ہیں مخاطب، ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے. اللہ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں کیا؟ اے انسان، یہ تم کھانے کھاتے ہو، پھل کھاتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، غلے میوے، اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے؟ اس کے پیچھے کا نظام غور کرو. انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا. یہ خود نہیں پھٹی، یہ بیج نے نہیں پھاڑا، یہ بیج اللہ نے پھاڑا ہے. کوپل کو اللہ نے نکالا ہے، زمین کو اللہ نے پھاڑا ہے. ہم نے زمین کو پھاڑا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، ہم نے اگایا ہے یہ کھجور، یہ زیتون، یہ غلے، یہ میوے ہم نے اگائے. آگے کیا فرمایا؟ مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے لیے کھاؤ. اتنے اللہ کے احسانات ہیں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت ہزاروں لاکھوں اللہ کے احسانات ہم پر ہو. جب اتنے اللہ کے احسانات ہیں
اور اتنا بڑا اللہ کا نظام چل رہا ہے تو پھر ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے کام، یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سب کو سمجھانا، اس بات کو لے کے گھر گھر جانا، اس بات کو لے کے دکانوں میں، دفتروں میں، کھیتوں میں، مزدوروں کے پاس، وزیروں کے پاس، وکیلوں کے پاس، ججوں کے پاس، صدر جو جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچ کے یہ بات سمجھاؤ، او بھائی ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ساتھ ہوگا تو ہماری دنیا آخرت بنے گی، پیسے سے نہیں بنے گی۔ حالات بنانے والا اللہ ہے، حکومتیں نہ حالات بناتی نہ بگاڑتی، نظام اللہ کا چل رہا ہے، حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اللہ کو ساتھ لیں، اللہ حالات بنائے گا، اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے پر آؤ، نبی کی چال چلو، نبی کا دامن پکڑو۔ سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس کو عزت چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ کامیاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کامیابی چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کی اتباع کرو۔ نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی چال چلنی ہے، ان کے رنگ میں رنگے جاؤ، ان کے رنگ میں۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں، جن کی شان کو جانور تک ساری کائنات پہچانے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا اونٹ بھٹک گیا ہے، بے قابو ہو گیا ہے، اور رسی توڑوا لی ہے، اور باغ پہ قبضہ ہے، اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، جو جاتا ہے اس کو کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ نے نکیل ڈالی، اس کے مالک کو پکڑائی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا اونٹ نہیں، جتنی بھی کائنات، جتنی بھی مخلوق، ہر چیز مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں۔ سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے۔ ہاں، ان نبی کی اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے جو مٹی لگ گئی وہ مٹی بھی قیمتی ہو گئی۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے عمل نکلا ہے وہ عمل کتنا قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے، پچنے، خون نکلوایا، حجامہ۔ ایک صحابی کو آپ نے اپنا خون دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، جہاں کوئی ایسی جگہ چھپا کے آؤ۔ وہ لے کر باہر گئے اور سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں چھپا کے آؤ جہاں کوئی، تو کیا کریں؟ انہوں نے پی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا۔ واپس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کر کے آئے؟ کہ حضور ایسی جگہ چھپا کر آئے ہوں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تم نے پی تو نہیں لیا؟ کہ حضور میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جس کے جسم میں نبی کا خون شامل ہو گیا اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ ہاں، ایسی شان والے نبی ہیں۔ تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، وزیر صاحب، کس کو
اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ کیسے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کا دامن پکڑو، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے پر آؤ، نبی کی چال چلو۔ یہ کہہ رہے ہیں تبلیغ میں، یہ نہیں کہہ رہے وزیر صاحب وزارت چھوڑو، نہیں، وزیر صاحب نبی کی اتباع کرو، یہ کہہ رہے ہیں۔ وکیل صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ کہہ رہے ہیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ نبی کا دامن پکڑو بھائی، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ سب سے اہم چیز کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی پوچھ کس چیز کی ہوگی؟ نماز کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ جو اللہ کو پہچان لے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانے گا وہ فجر میں کہاں ہوگا؟ فجر میں کہاں ہوگا بھائی؟ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، 24 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی ہو سردی ہو، طواف نہیں رکتا ہے۔ لیکن جب نماز کھڑی ہوئی تو طواف بھی آج دکان رکتی ہے، کھیل رکتا ہے۔ جس نماز کے لیے طواف رکا ہے آج اس نماز کے لیے میٹنگ نہیں رکتی، کاروبار نہیں رکتا۔ صحابہ جب اذان سنتے تھے تو بازار، بولو بھائی، دکانیں، کاروبار، سب مسجد، اذان ہو گئی، سب اذان۔ اب آپ کے پشاور میں آپ دیکھو کون سا بازار ہے جو اذان پہ بند ہو رہا ہے؟ مؤذن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان سن کے جو دکان پہ بیٹھا ہے، نماز پڑھنے نہیں گیا، وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے اللہ بڑا نہیں ہے، میری دکان بڑی ہے، میرا دفتر بڑا ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، کہتا نہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بہت مصروف ہوں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، وہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے، کہتا نہیں کامیابی دکان میں ہے۔ مؤذن صبح کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ وہ بڑا سو رہا ہے، کہتا نہیں نیند بہتر ہے نماز سے۔ مؤذن نے دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اب جس نے اللہ کو پہچانا، یہ اذان اسے دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی۔ زندہ آدمی کو سوئی چبو، اس کی چیخ نکل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو، وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا جب اذان سنے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اس کو بستر سے اٹھا لے گی، دفتر سے اٹھائے گی، اور میٹنگ سے اٹھائے گی، اور نماز کو لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو۔ رمضان آئے تو سب روزہ رکھے، اللہ نے مال دیا تو سب زکوٰۃ دے، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے گھر بیت اللہ جائے، احرام باندھا اور تلبیہ پڑھے، زور سے، چیخ کر، شوق سے، جذبے سے، محبت سے کیا پڑھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ زندہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک نماز چھوڑ دی جیسے اس کا گھر، مال، آل سب ہلاک ہو گیا۔ ایک روزہ نہ رکھا،
ساری زندگی روزے رکھے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے مال کی زکوٰۃ نہ دی وہ کیا ہوگا؟ گنجا سانپ بنا کر وہ مال اسے قیامت کے دن ڈسے گا، کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں۔ جس نے حج نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ تبلیغ میں محنت ہے کہ ایسے اعمال زندہ ہوں، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ ہر مسلمان، ہمارا دکاندار دکان کے متعلق احکام کو سیکھے، ہمارا زمیندار سے متعلق احکام کو سیکھے، ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، ہمارا ڈاکٹر سے متعلق دین کے مسائل کیا ہیں اس کو سیکھے۔ ڈرائیور گاڑی چلانا سیکھتا ہے، کھانا پکانا سیکھنا پڑتا ہے، کپڑا سینا سیکھنا پڑتا ہے، یہ بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، گھڑی کا کام سیکھنا پڑتا ہے۔ تو دین بھی بولو بھائی، دین بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی، دین سیکھو بھائی۔ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کے متعلق دین کو نہ سیکھ لے۔ ہاں، بازار سے متعلق دین کو سیکھو بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی کس کی ہوگی، پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ 7 اصول بتائے، 7 اصول بتائے اللہ کے نبی نے۔ جو بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، امانت رکھی جائے تو ادا کرے، سودا بیچے تو خام خواہ تعریفیں نہ کرے، سودا خریدے تو خام خواہ عیب نہ نکالے، کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کرے، اور کسی سے حق لینا ہے تو اس پر سختی نہ کرے۔ جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں او بھائی دین سیکھ لو بھائی، دین سیکھو، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، اعمال کے فضائل کو سنا جائے، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ اعمال کا۔ آج مال کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں ہے۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے اور دیندار بننے کا شوق نہیں ہے۔ آدمی کا سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہیں۔ سرمایہ اسے نہیں کہتے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ اسے کہتے ہیں جو موت پر ساتھ جائے۔ تو مال ساتھ جائے گا کہ اعمال؟ بولو بھائی۔ تو سرمایہ دار مال والا کہ اعمال والا؟ اور آج سرمایہ دار کسے کہتے ہیں؟ مال والے کو۔ جھوٹ، دھوکہ، غلط۔ ہاں، تبلیغ میں محنت ہے، اعمال کا شوق پیدا ہو۔ اللہ نے بڑے بڑے اعمال دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ سورہ اخلاص چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ آسان کے مشکل؟ اب 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا بھائی؟ غریب سے غریب پڑھ سکتا ہے، امیر سے امیر پڑھ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے۔ پکی بات ہے کچی بات؟ پکی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو؟ کتنی آیات؟ صحابہ نے عرض کیا حضور روز 1000 آیات پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ الہاکم التکاثر 1 منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ،
1000 آیات پڑھنے کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے، شوق پیدا ہو اعمال کا، نماز کا، قرآن کا، ذکر کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے سے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اعمال میں اللہ نے ساری مسائل کا حل رکھا ہے، ساری کامیابیاں، ساری بھلائیاں، ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری خوشیاں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ جیسے آم کی گٹھلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں اور تربوز کے بیج میں لاکھوں تربوز چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل میں ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ تقوی پر آ جائے نا، اللہ فرماتے ہیں نافرمانی چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہم زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالیں گے، اللہ پریشانیوں سے بچائیں گے، وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کام آسان کر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں ہم حیات طیبہ دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے۔ کس کو؟ جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے، اپنے اعمال کو اچھا بنائے۔ ایمان اور عمل کو اچھا بناؤ۔ غریب ہو یا مالدار ہو، جھونپڑے میں رہتا ہو چاہے محلے میں رہتا ہو، کامیابی تو اللہ سے ملنی ہے۔ اور کیسے ملنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ملے گی، اور جو ان اعمال کو چھوڑے گا اللہ اس کی دنیا آخرت کو بگاڑے گا۔ اللہ نے دھمکی دی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ جو میرے دین سے اعراض کرے گا اللہ فرمانے میں اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دوں، اور قیامت کے دن اس کو اپنا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا کہ میں تو آنکھوں والا تھا، اللہ فرمائیں گے کہ میری آیات تجھے پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو سنتا نہیں تھا نا، آیات ہی نہیں سنتا۔ وَكَأَيِّن مِّن، اللہ قرآن فرما رہے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو پیس ڈالا۔ کیوں نافرمانی کر رہے تھے؟ ان کو ہلاک کیا کس وجہ سے؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جتنی قوموں کو پکڑا ہے، عذاب آئے، آگ کا عذاب، پانی کا عذاب، ہوا کا عذاب، جو بھی عذاب ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے، کیا؟ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، اعمال کو چھوڑا، احکام کو توڑا، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد ہے اس کی بہتری میں وہ انسانوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آئی وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئی۔ مال کی کمی سے نہیں پریشانی آتی، مکان چھوٹا ہونے کی وجہ سے پریشانی نہیں آتی، تنخواہ تھوڑی ہونے کی وجہ سے پریشانی نہیں آتی۔ لوگ اتنا پریشان ہے تنخواہ تھوڑی ہے، یہ مکان چھوٹا ہے، یہ کرائے کا مکان ہے، نہیں، یہ پریشانیوں کی وجہ نہیں ہے۔ پریشانی کب آتی ہے؟ نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی نا تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال تھا، سمندر کے کنارے رکھا ہوا تھا، پانی کی لہریں ہیں سامان بہا کر لے گئی۔ آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا دہی میں وہ زکات روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس نے زکات نہیں دی ہوگی۔ یہ وجہ بتائی۔ قرآن میں آتا ہے نا قصہ سورہ قلم میں، باپ جو تھا بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا۔ جب پھل کٹتا نا باغ کا، پھل ٹوٹتا، کھیتی آتی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ باپ مر گیا نا، بچوں نے کہا باپ تو بے وقوف تھا، اتنا مال خرچ کر دیتا تھا، ہم نے کسی غریب کو کچھ نہیں دینا، ہم نے سارا مال، سارا پھل، ساری کھیتی اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ بڑے مالدار بن جائیں۔ اب وہ رات کو گئے پھل توڑنے کے لیے تاکہ کسی غریب کو پتہ ہی نہ لگے۔ اب اللہ کا نظام چلا، فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ ابھی وہ بڑے سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک آگ کا عذاب آیا، ساری کھیتی کو تباہ کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا، نام و نشانی ختم ہو گیا کھیتی کا۔ اب جب وہ رات کو چھپکے چھپکے باتیں کرتے کرتے وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہاں تو باپ کا نام و نشانی نہیں ہے، تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، اندھیرے میں کہیں آپ سنا رہے کہ ایک آدمی چلا جا رہا ہے، بادل میں سے آواز آئی، بادل میں سے آواز آئی، بولا آدمی کے باپ کو پانی پہنچاؤ۔ اب بادل میں سے آواز کا آنا، اب یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا، اب یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی سنا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے۔ اب پانی برسا اور کھیت ایک طرف کیا تھا، نالا تھا، اس میں چل پڑا، ایک ابھی آدمی پیچھے پیچھے گیا، دیکھا کہ ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا، اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تمہارا نام بادلوں میں سے سنا ہے، اپنا عمل بدلاؤ، اس عمل کی وجہ سے بادل تمہارے لیے مسخر ہو گئے۔ اس نے کہا اب تو بتانا پڑے گا، میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں زمین پر خرچ کرتا ہوں، آمدنی کا ایک حصہ میں گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس عمل کی برکت ہے کہ اللہ نے بادلوں کو ان کے لیے مسخر کیا۔ یہ بات سمجھنا، یہ بات سارے انسانوں کو سمجھانا، یہ پہلا کام ہے دنیا کے انسانوں۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کام بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ عزت دینے والا اللہ ہے، اللہ جسے عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو کیا کرو، اللہ کو راضی کر لو، اے دنیا کے مالداروں، دنیا کے حکمرانوں، اے دنیا کے انسانوں، اس کو راضی کرو اللہ کو، اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ وہ ہے محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ایک ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ ایک ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہ اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آپ ان سے فرما دیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اگر حضور کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ یہ پہلا کام ہے، اس بات کو لے کے پھرو، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، ہر دکان، ہر دفتر، ہر ریڑھی والا، ہر چھاپڑی والا، ہر مزدور، ہر وزیر، ہر چنچی والا، ہر غریب سے غریب، ہر شخص تک پہنچنا ہے، اور اس کو یہ بات سمجھانی، اس کے دل میں اس بات کو اتارنا کہ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو راضی کرو اللہ کو، اور کیسے راضی کرو؟ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرو. تو سب نیت کرو بھی روزانہ دعوت دینی انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے تبلیغ میں. جتنے بھی ہیں نئے ہیں, پرانے ہیں, غریب ہیں, امیر ہیں, خروج میں ہیں, مقام پر ہیں, یہ پہلا کام. گھر گھر پہنچو, گھر گھر پہنچو, ہر ریڑھی والے چھاگڑی والے تک پہنچو, ہر مزدور تک پہنچو, پڑھے لکھے ان پڑھ تک پہنچو, اور پیار سے محبت سے بات سمجھاؤ کہ اللہ کو ساتھ لو. پیسے سے نہیں کام بنیں گے, حکومتوں سے نہیں کام بنیں گے, اللہ کے ساتھ ہونے سے کام بنیں گے, اللہ کے راضی ہونے سے کام بنیں گے. اللہ کو راضی کرو, اپنے اعمال کو اچھا بناؤ, اور اس میں سب سے اہم عمل نماز ہے. نماز ہے, نماز ہے. اب اس کی محنت ہو کہ کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی بے نمازی نہ رہے. آسان ہوتے ہی وہ سارا بازار بند ہو جائے, ساری مارکیٹیں بند ہو جائیں, سارے دفتر بند ہو جائیں, اور سب مسجدوں کی طرف بھاگنا شروع کریں. اذان ہو گئی, اذان ہو گئی. کس نے بلایا؟ اللہ نے. کون اللہ؟ جو بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ بڑا تو اللہ کا حکم بھی, اللہ کا حکم بھی. نماز کس کا حکم؟ اللہ کا. نماز کس کا حکم؟ اللہ کا. اللہ نے بلایا, چلو بھاگو گئی. ہمارا وزیر بھی بھاگے مسجد کی طرف, ہمارا دکاندار بھی بھاگے مسجد کی طرف, ہمارا صدر بھی بھاگے مسجد کی طرف, وکیل بھی بھاگے مسجد کی طرف, جج بھی بھاگے مسجد کی طرف, ہمارا غریب بھی بھاگے مسجد کی طرف. اللہ نے بلا لیا, اللہ نے بلا لیا. ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, رکوع میں ہیں اور سجدے میں ہیں, سر جھکایا ہوا ہے, ماتھا ٹکایا ہوا ہے. پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب اللہ کی دعاؤں کو قبول کرے گا, اللہ مسئلے حل کرے گا. پیسے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, اس نماز سے مسئلے حل ہوں گے. حکومتوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, اس نماز سے مسئلے حل ہوں گے. آج لوگ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنا ایک برکت کی چیز ہے, ایک ثواب کی چیز ہے, ایک اچھی چیز ہے. نہیں, نماز برکت تو ہے, ثواب تو ہے. ہمارے مسئلوں کا حل بھی نماز ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں مسئلوں کا حل پیسے سے ہے, برکت کے لیے نماز پڑھو. نہ 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 نہ, برکت بھی ہے, مسئلوں کا حل بھی نماز میں ہے. ہاں, نماز چھوڑنا لوگ مانتے ہیں کہ گناہ ہے, لوگ مانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا غلط ہے, اچھا نہیں ہے. اب یہ بھی سمجھانا کہ بھائی نماز چھوڑنے سے مصیبتیں آئیں. لوگ گناہ سے نہیں ڈرتے, لوگ مصیبت سے ڈرتے. اب ان کو یہ سمجھاؤ کہ یہ نماز چھوڑنے میں مصیبت بھی ہے, گناہ بھی ہے, اور کیا ہے, مصیبت بھی آئے گی, کوئی پریشانی بھی آئے گی. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میرے پر پریشانی آئے, کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میرے پر کوئی مصیبت آئے. آپ یہ سمجھنا, یہ سمجھانا کہ دیکھو جب نماز نہیں پڑھو گے اللہ ناراض ہوگا, جب اللہ ناراض ہوگا اب کوئی مصیبت آئے گی. کب آئے گی, کیسے آئے گی, کہاں سے آئے گی, وہ اللہ جانے. آئے گی ضرور. اللہ کو ناراض کر کے خوشیاں نہیں ملا کرتی. ہاں, مسئلوں کا حل وہ کس میں؟ نماز میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اونجے لیٹے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. تمہیں کیا بات ہے؟ اگر حضور میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو میں اٹھ نماز پڑھ. نماز بھی شفا ہے. ہاں, نماز بھی کیا ہے؟ شفا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے مدد طلب کرو. کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے. صبر کرو, نماز پڑھو, صبر کرو, نماز پڑھو. نماز پڑھ کے مانگو. کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, تو کیا کرو؟ بھی نماز پڑھو, اللہ سے مانگو. نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو. ہمارا غریب سے غریب نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے, ہمارا دکاندار نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے, ہمارا زمیندار نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے, چھاڑی والا نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے. اللہ نے مال سب کو نہیں دیا, اعمال سب کو دیے. مال سب کو نہیں دیا, اعمال سب کو دیے, نماز سب کو دیے. نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. نماز کو شاندار بناؤ, نماز کو خوبصورت بناؤ. ہاں, کسی کو چور کہہ دو نا, چور, اسے کتنا غصہ آئے گا. آپ سے فرما رہے ہیں بدترین چور ہے جو نماز میں سے چوری کرے. نماز میں چوری کیا ہے؟ اس کا رکوع صحیح نہ کرے, اس کا سجدہ صحیح نہ کرے. نماز کو خوبصورت بنانا, نماز کو شاندار بنانا, اس بات کی محنت کرنا کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی, ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے؟ ابھی تو دیکھو نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں, نہ پڑھنے والے کیا؟ جمعے میں مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا, اور فجر میں مسجدوں میں آدمی نہیں ملتی.
जुमा तो नहीं फर्ज, 5 नमाजें फर्ज है भाई। फजर की गैर हाजिरी, ओहो, ये तो निफाक की अलामत है। फजर तो मुनाफिक वाली होती है। फजर की आजान में इजाफा किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है किससे? नींद से। नमाज बेहतर है किससे? नींद से। हाँ, नमाज पढ़ो। देखो, फजर में मस्जिद में ना जाना और फजर में नमाज ना पढ़ना और दुकान पे चले जाना और दफ्तर चले जाना और मजदूरी पे चले जाना और कारखाने पहुंच जाना, इसका मतलब क्या है? इसको रिज़्क़ की तलाश है, रज़्ज़ाक़ की तलाश नहीं। रज़्ज़ाक़ की नाफरमानी कर रहा है और रिज़्क़ की तलाश कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? चांदनी रात हो ना, चांदनी रात, तो तालाब में चांद नजर आता है, हालांकि चांद तो ऊपर आसमान पे, ये तो अक्स है। अगर कोई तालाब में छलांग लगाए चांद पकड़ने के लिए, लोग कहेंगे बेवकूफ है। तो दुकान में रिज़्क़ नजर आता है, दफ्तर कारोबार में रिज़्क़ नजर आता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो फिस्समाई रिज़्क़ुहुम, तुम्हारा रिज़्क़ तो आसमानों में है। तुम्हारा रिज़्क़ तो फजर पड़े बगैर दुकान में जाना, ये चांद कहां तलाश कर रहा है? तालाब में। अब ये बात समझाना, देखो रिज़्क़ अल्लाह से मिलेगा, नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया आखिरत को आसान करे। ये तब्दील कि 100% लोग नमाजी बने, दीन सीखने का शौक पैदा करना है हर मुसलमान में। हमारा ताजिर तिजारत के मसाइल को सीखे, हमारा जमींदार जमींदारी के मसाइल को सीखे, हमारा गरीब है, हमारा मालदार है, माल के मुतालिक अल्लाह के अहकाम क्या है, माल कमाने के मुतालिक अहकाम क्या है, माल खर्च करने के मुतालिक अहकाम क्या है। हमारा दीन कामिल है, मुकम्मल है, हर चीज की रहनुमाई है। एक सहाबी औंधे लेटे हुए थे, औंधे, आपने फरमाया इस तरह लेटना जहन्नमियों जैसा लेटना, लेटने का भी तरीका बताएं। आपने फरमाया दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से तो शैतान खाता है, दाएं हाथ से पियो, बाएं हाथ से तो शैतान पीते हैं। खाने का भी तरीका बताया, पीने का भी तरीका बताया। एक बच्चा आप सलाम के साथ खाने के लिए बैठा, आप बना के बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, अपने दाएं हाथ से खाना खाओ, अपने सामने से खाना खाओ। कितने आदाब सिखाए। तभी क्या है, ये फिजा बने बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, गरीबों में, मालदारों में। क्या है, हमें दीन सीखना, शौक पैदा हो जाए, दीन सीखने का शौक पैदा हो और कुरान की तिलावत की फिजा बने। घर घर कुरान की तिलावत हो। झोंपड़े में रहता है कोई बात नहीं, उसका मकान बारिश में टपकता है चलते कोई बात नहीं, उसके 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 घर में क्या हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। बच्चे भी कुरान पढ़े, बच्चियां भी कुरान पढ़े, छोटी पोतियां भी कुरान पढ़े, उसकी नवासे भी कुरान पढ़े। हाँ, आपने फरमाया कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। हाँ, कुरान क्या करेगा क़यामत के दिन? सिफारिश करेगा। रहमत के फरिश्ते उतरेंगे, घरों में फरिश्ते आएंगे, कुरान को। हुसैन बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रात को कुरान पढ़ना शुरू किया, उनका घोड़ा बिदकने लगा। ये खामोश हो जाए, घोड़ा भी खड़ा हो जाए, ये कुरान पढ़े, घोड़ा बिदके। इनका बेटा सो रहा था, इन्हें डर लगा कि घोड़े का पांव बच्चे के ऊपर ना आ जाए। इन्होंने तिलावत छोड़ दी और सलाम फेर दिया। तो क्या देखा, एक फिजा में नूर ही नूर है और उसमें रोशनियां चमक रही हैं और वो आसमान की तरफ उठना शुरू हुआ और उठता उठता आंखों से ओझल हो गया। अब ये हैरान परेशान, ये क्या था, ये सफेद बादल की तरह ये नूर, ये रोशनियां, ये क्या चीज थी? ये आसमान की तरफ उठ के चली गई। सुबह को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, सारा किस्सा सुनाया और पूछा कि हुजूर ये क्या चीज थी, मेरी समझ में नहीं आई। फरमाया ये फरिश्ते उतरे थे तुम्हारा कुरान सुनने के लिए। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो सारी दुनिया फरिश्तों को देख ली। तो घरों में कुरान की फिजा बने, जिक्र की फिजा बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया की तरह चमक रहा हो। हमारा मजदूर पढ़ सकता है, हमारा गरीब पढ़ सकता है, मजदूरान घर में रोटी पका रही, आटा भून रही और क्या पढ़ रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आपने फरमाया जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कसरत का मतलब यानी कोई 100 दफा नहीं, कोई 500